نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ الحمدللہ ہمارے 24 پاروں کا خلاصہ مکمل ہو چکا اور آج ہمارا 25واں پارہ ہے۔ اس پارے کے بالکل آغاز میں یہ بتلایا گیا کہ علم غیب اللہ رب العزت کا خاصہ ہے۔ وہ وہیں طور مضمون شروع ہوا کہ مشرکین اور کفار انکار کرتے تھے اور استہزاء کرتے تھے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، آپ چلے مطلع کر دیں۔ تو اس متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان کو بتلا دیجئے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم، پھل اپنے شگوفے سے کب نکلنا ہے، کیسے نکلنا ہے، اس کا علم، مادے کو حمل ٹھہرا نہیں ٹھہرا، بچے کا پیدا ہونا، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کے علم میں ہیں اور اسی کے علم کے ساتھ ہی وہ وجود میں آئیں گے۔ اور اس کے بعد سورہ شورا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کی آیت نمبر 38 میں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، شورا کا لفظ استعمال ہوا، یعنی اہل ایمان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے پاتے ہیں، اس متعلق بات ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے سورہ کا نام سورہ شورا ہوا۔ اور اس کا مضمون یوں ہے اس سورہ کا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے تھے تو کچھ یہ کفار اور مشرکین آپ کی تردید کرتے اور آپ کو مختلف انداز میں تکالیف دیتے، رکاوٹیں ڈالتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میں اپنی اس دعوت پر نہ تو تم سے پیسے مانگتا ہوں اور نہ دیگر کوئی سہولیات، لیکن تم اس اپنے خاندانی حق کو تو ادا کر لو کہ اس خاندانی حق کی وجہ سے اس کا لحاظ کرتے ہوئے نہ تو میرے سامنے کو رکاوٹیں ڈالو اور نہ ہی مجھے میرے کام سے روکو۔ آگے پھر مستحقین اجر، یعنی کن کے لیے اللہ رب العزت نے بہت زیادہ اجر رکھا ہوا ہے، ان لوگوں کا تذکرہ کیا، ان کی صفات بیان کیے، اور وہ 8 طرح کی صفات ہیں مستحقین اجر کی۔ نمبر 1 وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا سے۔ نمبر 1 اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ نمبر 2 کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ نمبر 3 غصہ کے وقت معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں۔ نمبر 5 نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 6 اپنے معاملات باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں۔ نمبر 7 ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور نمبر 8 بدلہ لینے میں انصاف سے کام لیتے ہیں۔ اور پھر آگے انسان کے ساتھ اللہ رب العزت کے ہم کلام ہونے کے طریقوں پر گفتگو کی گئی کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اس میں یہ بات کی گئی کہ اصل میں مشرکین مکہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے اس طرح ہم کلام کیوں نہیں ہوتے؟ تو فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کے انسان سے ہم کلام ہونے کی یہ 3 طریقے ہیں۔ یا تو وہ وحی کے ذریعے سے ہم کلام ہوتا ہے، یا حجاب کے ورے، یعنی حجاب ہوتا ہے اس وقت ہم کلامی ہوتی ہے، یا پھر وہ فرشتہ بھیج کر اللہ رب العزت ایک انسان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں۔ اور آگے پھر سورہ زخرف ہے۔ اس سورہ کے اندر زخرف کہتے ہیں سونے کو اور زینت کو، اور اس میں بھی چونکہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے اسی وجہ سے اس کا نام یہی ہوا۔ اور اس میں مشرکین مکہ کے مختلف اعتراضات کے جواب دیے گئے اور ان کی تردید کی گئی۔ مثلاً وہ فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے، تو فرمایا گیا کہ تم اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو اپنے لیے بیٹے، اور جب تمہیں کوئی خوشخبری دے دے بیٹی کے پیدا ہونے کا تو تمہارے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، اور یہی جن کو تم اتنا ناپسند کر رہے ہوتے ہو اور وہی چیزیں اللہ کے لیے تم ثابت کر رہے ہو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور مشرکین کی تردید ہے۔ مشرکین کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم مشرک لوگ جو ہیں ہم ہی حضرت ابراہیم کی ملت و مذہب پر ہیں۔ تو یہاں ان کا اس جو دعویٰ ہے اس کا رد کیا جا رہا ہے کہ تم بتوں کے پجاری ہو، تم کس منہ سے یہ کہتے ہو کہ تم حضرت ابراہیم کے پیروکار ہو، اس کی شریعت کے ماننے والے ہو۔ حضرت ابراہیم تو عقیدہ توحید کے علمبردار تھے، انہوں نے تو اپنے والد اور قوم کو توحید کی دعوت دی تھی، اور بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے مختلف انداز میں وہ دعوتیں دیتے تھے، اور اپنی اولاد میں یہی کلمہ توحید چھوڑ کے گئے ہیں۔ اسی کلمہ توحید کی دعوت پیارے پیغمبر بھی دے رہے ہیں، اور تم ان کے ساتھ اختلاف کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ جادو ہے، اور رسول اللہ کو کہہ رہے ہو کہ یہ ساحر ہے۔ اور
پھر یہی مشرکین مکہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ جو دو بڑے شہر ہیں یعنی مکہ اور طائف، تو یہ قرآن ان میں سے یہاں کے رہنے والوں میں سے کسی بڑے پر کیوں نہیں اترا؟ اللہ نے ایک یتیم بچے کو کیسے نبی بنا دیا؟ اور مکے اور طائف کے سرداروں میں سے کسی کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس کا جواب دیا کہ بات سنو کہ تمہیں اپنے گزر بسر اور رزق پر اختیار نہیں ہے کہ تمہارا رزق کتنا ہونا ہے، تمہارا گزر بسر کیسے ہونا ہے، تو تم نبوت جیسے عظیم منصب کی تقسیم میں کیسے پڑ گئے؟ وہاں تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو تمہیں تو اپنے رزق کا اختیار نہیں ہے، تم اپنی فکر کرو، تم اللہ کی طرف سے دیے ہوئے اتنے بڑے منصب کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ اس کو نہیں اس کو ملنا چاہیے، اس کو نہیں اس کو ملنا چاہیے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ آگے سورہ دخان ہے، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں لفظ دخان استعمال ہوا، دخان کا معنی ہوتا ہے دھواں، تو چونکہ اس صورت میں دخان کا تذکرہ ہے کہ جب مشرکین کو قحط کے زمانہ میں شدید بھوک کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ انہیں آسمان پر دھواں نظر آتا تھا، تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاؤں کا کہا تھا اور یوں ان کا کہا دور ہو گیا تھا بہرحال، لیکن اس صورت کے اندر اسی کا تذکرہ ہے، اور اس صورت کے آغاز میں قرآن کریم کے متعلق بتلایا گیا کہ اس کو ہم نے برکت والی رات یعنی لیلۃ القدر میں اتارا۔ آگے پھر فرعون کی ہلاکت اور اہل جہنم کا کھانا اور اہل جنت کے لیے انعامات کا تذکرہ ہے کہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد ان کے لاش کو ہم نے رکھ دیا عبرت کے لیے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتلا دیا کہ جہنم والوں کے لیے زقوم کا درخت اور پھل ہے، جہنمی اس کو کھائیں گے اور تلچھٹ کی طرح ہوگا، جو ان کے پیٹوں کے اندر ہنڈیا کی طرح ابال شروع کر دے گا، اور پھر ان کے سروں کے اوپر گرم پانی ڈالا جائے گا کھولتا ہوا، اور یوں ان کو طرح طرح سے عذاب دیا جائے گا، جبکہ جنتی جو ہوں گے وہ امن والی جگہ میں ہوں گے، باغات اور چشموں میں ہوں گے، باریک اور موٹے ریشم پہنیں گے اور آمنے سامنے بیٹھیں گے، حور و غلمان ہوں گے، اس طرح کے انعامات کا یہاں تذکرہ ہے۔ آگے سورہ جاسیہ ہے، جاسیہ کا معنی ہوتا ہے گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا، تو چونکہ اس صورت میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے، قیامت کے دن لوگ خوف کی وجہ سے گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کی یہ اس قدر یعنی خوفناک حالت ہوگی، یا اس قدر وہ بری حالت میں ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، تو یہاں پر گویا کہ اسی وجہ سے جاسیہ ہی کے نام سے اس سورہ کا نام سورہ جاسیہ ہوا۔ قیامت کی ہولناکیوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر پھر توحید اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بھی بیان کیے گئے ہیں، اور یوں یہ پارہ مکمل ہوتا ہے۔ آگے پھر 26واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حقیقی معنوں میں ہمیں قرآن کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیاں اسی کے مطابق بنائے۔ وما علینا الا